السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے اچھی امید ہے اچھے ہوں گے، اور جو اچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت اچھا کر دے۔ میرے آج کا ٹاپک کا نام میرا دل چاہ رہا ہے رکھوں میری شادی۔ وہ تو ہو چکی ہے، لیکن ٹاپک شادی والا ہی مجھے رکھنا ہے، تو میرا آج کا ٹاپک کا نام ہے لڑکی کی شادی۔ کیسے لڑکی کی شادی کے لیے ماں باپ کیا سوچتے ہیں؟ میں خود ماں ہوں، میں کیا سوچتی ہوں، اور ظاہر ہے جو ایک ماں سوچتی ہے دوسری ماں بھی وہی سوچتی ہے۔ اگر ایک باپ کچھ امیدیں لگاتا ہے تو دوسرا بھی انسان وہی امیدیں لگاتا ہے۔ جب لڑکی ہوتی ہے نا، ہر گھر میں اتنی خوشی لے کر آتی ہے، اتنی سب کچھ لے کے آتی ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیا مہمان آیا رضا۔ تو لڑکی آتی ہے اپنے ساتھ بہت سارا سب کچھ لے کر آتی ہے۔ کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہماری بیٹی بڑی بھاگوان ہے، یہ آئی تھی ہمارے گھر تو اس کے پاپا کی پکی نوکری ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی ہماری بڑی بھاگوان ہے، ہمارا اپنا گھر ہو گیا تھا، ساری زندگی ہم کرائے پہ رہتے تھے، لیکن اس کے پیدا ہونے کے بعد ہمیں اپنا گھر مل گیا، اپنا کام ہے، الحمدللہ اب سب کچھ صحیح ہے۔ یہ ہماری بچی بہت بھاگوان گھڑی کی پیدائش ہے۔ تو بیٹیاں تو خوش ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھ کا تارا ہے، یہ میرا راج دلارا ہے، میری آنکھ کا تارا ہے۔ اللہ ہمیشہ اس بری نظر سے، بری گھڑی سے اس کو بچاتا رکھے۔ اس کی تعلیم، اس کی تربیت، بس اسی میں بچے میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ اچھا کرتے، سب کچھ صحیح رہے اس کے ساتھ۔ کچھ لڑکیوں کو یہ سب سننے کے بعد بھی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، کام پہ فوکس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ماں باپوں کے گلے شکوے رہتے ہیں بچوں سے۔ لیکن آج کل بچوں میں امیونٹی کمزور ہوتی ہے، تو بچے پڑھنے کے ساتھ گھر کے کام نہیں کرتے۔ یہ مشکل سے 1000 میں 2 گھر ہوں گے جہاں بچے پڑھنے کے ساتھ گھر کے کام کرتے ہیں۔ پڑھائی میں اتنا تھک جاتی ہے بھابھی، میں اس سے کام ہی نہیں کراتی۔ آپ ہی یہ پڑھائی میں اتنا تھک جاتی ہے، میں سے کچھ کہہ نہیں پاتی کہ یہ کام بھی کر لے۔ وہ بچوں کو کام کی پھر عادت نہیں پڑتی۔ کام کی عادت تب پڑتی ہے بچوں کو جب لڑکیاں 3 سے 4 سال کی ہوتی ہیں۔ بہت چھوٹی ہیں، بہت بڑے بڑے کام نہیں کروانے ہیں آپ کو ان سے، لیکن جیسے پلیٹ رکھ کر آؤ، بیٹے جاؤ اسپون لے کر آؤ، کچن میں اگر کوئی ہیں تو چلو یہ اٹھا کے رکھو، چپل سائڈ میں کرو۔ یہ بچے کو پتہ ہے مجھے کہنا ماننا ہے۔ اگر بچے کو لڑکا ہو یا لڑکی کہنا ماننے کی عادت ہو جاتی ہے نا، پھر ساری باتیں ہی وہ کہنا مانتا ہے۔ ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں بچے کے اوپر کہ آپ یہ کام کر لو گے، آپ یہ کام کر لو گی۔ ہم اتنی اچھی اپنی لڑکی پالتے ہیں، اتنی اچھی تربیت دیتے ہیں، اس کو ہر وہ بات سکھاتے ہیں جو میرے اندر ہے، جو میرے میں خوبی ہے، میں چاہتی ہوں میری بیٹی میں آئے، لیکن وہ آتی نہیں ہے۔ ہر انسان کی فطرت الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ عادت تھوڑی بدل جاتی ہے، عادت مائیں بدلوا دیتی ہیں، نہیں بیٹا آپ کو یہ بھی کھانا پڑے گا، پرائے گھر جاؤ گی آپ کو وہ بھی کھانا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ بیٹیوں کی پرورش کرتے کرتے، پڑھائی پوری کرتے کرتے وہ شادی کا دن مقرر ہو جاتا ہے جہاں اس کو پرائے گھر حقیقت میں جانا پڑتا ہے۔ ماں باپ بچپن سے سیونگ کرتے ہیں، فکس ڈپازٹ پیسے کرتے ہیں کہ اس کی پڑھائی میں خرچہ کریں گے، اس کی شادی میں پیسے خرچ ہوں گے، اچھی تعلیم دینے کے بعد اچھا گھر بار دیکھ کریں گے، اور اسی طرح سے اچھے گھر بار کے ساتھ اچھے لیول پہ شادی کریں گے، اور اپنی بچی کو کبھی کچھ سننے کو نہیں ملے برات کی خاطر اچھی ہوئی، سب کچھ اچھا رہا، یہی میری بیٹی سنے۔ ماں باپ بچپن سے اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنی ضرورتیں روک کے، اپنا گھومنا روک کے، اپنی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ روکنے کے بعد یہ پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا ساتھ ہے، ہم اتنا کھلا خرچہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے پیسے جمع کرنے ہیں۔ وہ گھر بھی ہوتے ہیں جہاں دنیا کی ہر وہ چیز ہوتی ہے جہاں انہیں پیسے ضرورت کے لیے نہیں جمع کرنے پڑتے ہیں، لیکن 1000 میں 80% نہیں 90% لوگ سیونگ کر کے اپنی لڑکیوں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو جو بڑا شیڈول ہوتا ہے وہ بس یہی ہوتا ہے کہ اچھی تربیت، اچھی پڑھائی،
اور اچھی شادی، بس ماں باپ کی یہی ذمہ داری رہ جاتی ہے۔ اس شادی میں جب دنیا بھر کا خرچہ باپ کرتے ہیں، اچھے کھانے، لذیذ کھانے، ہر ورائٹی، ویٹر کے ساتھ، سروس کے ساتھ، ہر وہ چیز جو انسان سوچتا ہے کہ ہم شادیوں میں جا کے یہ سب کچھ کھائیں، ہر وہ چیز رکھتے ہیں۔ اور ہماری بے وقوفیاں کہیں، ہماری سمجھداریاں کہیں، ہماری عقل مندیاں کہیں، کسی سے دوسری پلیٹ میں آپ دیکھ لو، وہ ایک کھانے والا انسان 4 آدمیوں کا کھانا نکال کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ بار بار اٹھ کے کون جائے گا، ایک ہی بار پلیٹ بھر لو، بیٹھ کے کھا لو۔ کسی میں کچھ مکس ہو گیا، اس کا ٹیسٹ چلا گیا، یا پھر وہ کھانا صحیح نہیں لگا تو وہ کھانا ہم نے پھینک دیا۔ دوسری پلیٹ لے آؤ، کیونکہ دہی بڑوں کے ساتھ ہے نا، جو ہم نے رسگلے یا گلاب جامن سائیڈ میں رکھی تھی نا، تو شیرہ مل گیا، دہی بڑے بہت میٹھے ہو گئے تھے، تو وہ پلیٹ پھینک کے دوسری پلیٹ لے لو۔ پر پلیٹ کا بھی حساب چلتا ہے آج کل۔ اگر آپ کو کھانا دوسری شادی سے، آپ پہلی شادی میں گئے ہیں، پہلی سے دوسری میں گئے ہیں، ایک دن میں 2 3 دن شادیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو جانا ضرور ہو جاتا ہے، اگر پر پلیٹ کا حساب ہے تو آپ پلیٹ یوز نہ کریں، باؤل لے لیں، اس میں پر پلیٹ نہیں لگتی۔ اگر آپ کو چکھنا ہے تو چھوٹی سی باؤل میں کوئی بھی چیز چکھ سکتے ہیں آپ، میٹھا، نمکین، وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں۔ پلیٹ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے چارج اس کے باپ کو دینے۔ سب سے پہلے تو آپ اس کا خیال رکھیں، دوسرا کھانا ویسٹ نہ کریں۔ مہربانی ہوگی 4 پلیٹوں میں الگ الگ کھانا لے لیں، 4 پلیٹیں نہیں تو 2 پلیٹوں میں الگ الگ کھانا لے لیں، 2 میں انسان کیری کر سکتا ہے اور اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ اتنا لیں جتنا کھا سکیں، روٹی بھی اتنی لیں جتنی آپ کھا سکیں۔ وہ سالن میں، تار میں روٹی خراب ہو جاتی ہے تو وہ پھک جاتا ہے۔ اگر ہر آدمی شادی اپنی بچی کے کرتا ہے، 1000 آدمیوں کا کھانا کرتا ہے نا، اسے پتہ ہے 1000 آدمی آئیں گے نا تو مجھے 1200 کا کرنا ہے، کیونکہ 200 کا تو کھانا عورتیں اور آدمی مل کے پھینک دیں گے۔ اس کی محنت، اس کا خون پسینہ، اس کی عورت کی ہر وہ چیز جو اس نے اپنا دل مار کے پیسے جمع کریں، یہ سوچ کے ہر انسان کھانا کھائے گا نا تو پیٹ بھر کے آئے گا، وہ کھانا پھینکیں گے نہیں۔ اب یہ شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں، لوگ بھی ریلیں بناتے ہیں کہ کھانا ویسٹ نہ کرو، سب رکھو، جھوٹے برتن یہاں رکھو اور جھوٹا کھانا ایک ڈبے میں بھرو۔ وہ زیادہ اچھا ہے کہ اگر یہ سب لوگ فالو کریں تب۔ 1000 شادیوں میں ایک شادی میں ہو گیا تو وہ تو معنی نہیں رکھتا نا۔ سب لوگ یہی کریں، سب لوگ اچھی سوچ رکھیں کہ ہمیں کھانا ویسٹ نہیں کرنا، اتنا ہی کھانا ہے جتنا ہم کھا سکتے ہیں، پھینکنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ میرا ٹاپک بیٹی کے لیے تھا، لیکن یہ بیٹی صرف جس نے پیدا کی اس بیٹی کے لیے نہیں، جو بیٹی شادی میں جا کے کھانا کھا رہی ہے اس بیٹی کے لیے بھی ہے، اس ماں کے لیے بھی ہے، اس دادی کے لیے بھی ہے، اس پھوپھی کے لیے بھی ہے، اور اس بھائی کے لیے بھی ہے جس نے اپنی بہن کے لیے بہت ساری سیونگ کی تھی۔ کھانا شادیوں میں نہ پھینکیں، نہ ویسٹ کریں۔ ہر کوئی بھی، اگر میں کیا کہوں آپ سے، بس میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ بتاؤں، لیکن بلاگ کا ٹائمنگ میں اتنا بڑھانا نہیں چاہتی کہ آپ سوچیں کہ یہ اتنا لمبا ہو گیا۔ اگر کسی کھانے میں کوئی کمی پیشی بھی ہے نا تو اس کو اگنور کر کے کھا لیں، کیونکہ ہر آدمی پرفیکٹ جلدی سے نہیں بنا پاتا۔ زیادہ ہوتا ہے کھانا، کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں بعد میں پہنچتی ہیں باورچی کے پاس تو وہ دم دینا بھول جاتا ہے، کسی چیز میں پانی زیادہ رہ جاتا ہے، حلق سے اترا مٹی، پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر احسان ہے۔ بہت اچھا تھا کھانا۔ جب آپ جائیں ہال چھوڑ کے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بھائی بھاوت سے کہیں کھانا بہت اچھا تھا، بہت لذیذ تھا، شادی بہت اچھی تھی، ہم نے، ہماری فیملی نے بہت انجوائے کیا، اللہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے۔ بس یہ چھوٹی سی دعا اگر ماں باپ کو مل جاتی ہے نا ہر مہمان سے، تو اس کا سینہ یقین جانیے گا بہت چوڑا ہو جاتا ہے، کہ جو بھی لوگ گئے نا تعریف کر کے گئے اپنی بیوی سے، وہ کتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا اس نے، اس کا ملال نہیں ہوتا اس کو۔ وہ مہمان آئے خوش ہو کے گئے، اس کو اس کی زیادہ خوشی رہتی ہے کہ جس کو بھی میں نے بلایا وہ خوش ہو کے گئے، وہ اچھے سے کھا کے گئے ہیں، انجوائے کر کے گئے ہیں۔ اور یہ حصے وغیرہ تو سب چلتے ہی رہتے ہیں، جتنا کھانا بچ گیا سب کے حصے لگ جاتے ہیں۔ بس آپ کوشش کریں کھانا نہ پھینکیں، کیونکہ ایک لڑکی کی
یہ بہت محنت کی کمائی ہوتی ہے، اور ہر لڑکی ایک ماں ہے، پھپھی ہے۔ میں رشتے بتا چکی ہوں آپ کو۔ یہ لڑکی پہ میرا بلاگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹ کریے گا۔ اور اگر شادی میں لوگ میری یہ بات مانتے ہیں تو تہہ دل سے شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کھانا نہیں پھینکا اور تعریف کر کے آئے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔